نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس عاجز کو جو آیت کریمہ حدیث طیبہ پڑھی سہل انداز سے بیان کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی سنانے کے بعد نہایت شوق اور ذوق اور تقویٰ اور بندگی کے اعلیٰ رنگ سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان اسلامی معاشرے میں مساوات اور انصاف کی اثرات۔ انٹرنیشنل لیول پر 20 فروری کے اعتبار سے جسٹس ڈے، انصاف کا دن منایا جا رہا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کا اول تاخر انصاف کے ساتھ ہو، وہ ایک دن منانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ انصاف کا دن اگر 20 فروری کے اعتبار سے عالمی سطح پہ منایا جا رہا ہے، ہمارے محبوب کہہ سید المرسلین خاتم النبیین، میری اور آپ کے قلب و جان محمد الرسول اللہ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مقدس سے بڑھ کر نہ کوئی عادل پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی عادل آئے گا۔ آپ کی ذات مقدس سے بڑھ کر عدالت کو پیش کرنے والا نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک کوئی پیش کرنے والا آئے گا۔ آپ سے بڑھ کر عدالت کی جماعت پیدا کرنے والے صحابہ اور آل رسول کو جو نمونہ بنا کر گئے، اس نمونے سے پہلے نہ کوئی نمونہ آیا، نہ قیامت تک کوئی نمونہ آئے گا۔ ہماری عدالت، ہماری صداقت، ہمارا امتیاز، ہماری رفعت، ہماری شان بس ہے ہی قلب و جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری شان، ہماری آن، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری پہچان کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے پیارے نبی کی یہ پیاری امت ہے جو اپنے حبیب کے نام کو اٹھاتے ہوئے فرشتوں کو بھی رشک کرا دیتی ہے کہ کتنی محبت سے ہمارے دلوں کے اندر، کتنی محبت کا اظہار ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ جس محبت کے بل بوتے اور اسی حوصلے پر ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، مساوات اور انصاف ہر آئے دن ہر ایک شخص کا یہ نعرہ ہوتا ہے، اور ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میں ہی مساوات اور عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے میں کمر بستہ ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں، انصاف، عدل اور مساوات ان میں ترادف ہے۔ یہ الفاظ میں ابھی حدیث پیش کرنے والا تھا کہ اس سے پہلے کہ ان کے الفاظ کا تھوڑا سا تطابق، مقصد اور مفہوم اور ایک دوسرے کے قریب المعنی ہونے میں اس کی کیا کیا خاصیتیں ہیں کہ مساوات کسے کہتے ہیں اور عدل کسے کہتے ہیں، انصاف کسے کہتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنے اگر 6 فٹ جسم کے اندر اللہ کی اس آیت کو بھی سامنے رکھ کر پڑھے، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم، کہ ہم نے تمہارے نفسوں میں تمہارے لیے بڑی ہی دلیل اور دلائل پیش کی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں عدل اور مساوات اور انصاف سے تم زندگی گزار سکو تو پھر اپنے نفسوں سے، اپنے وجود سے اس کی ابتدا کرو، اپنے نفسوں سے اور اپنے وجود سے اس کی ابتدا کرو۔ اگر کوئی شخص اپنے 6 فٹ پر عدل قائم نہیں کر سکتا، عدل عدالت سے ہے جس کے معنی فیصلے کی ہے، مساوات تساویاً مساوی ہونے سے ہے جس کے معنی برابری کے ہیں، انصاف منصف سے ہے کہ جس میں آپ صفائی پیش کر سکیں اور صفائی کرنے والے کی صفائی اور اس کی صداقت کو مان سکیں، اس کو منصف کہتے ہیں۔
جو کسی سچے انسان کو سچا کہہ دے اور جھوٹے کو جھوٹا کہہ دے، یہ اس کے منصف ہونے میں سب سے پہلی دلیل ہے۔ منصف وہ ہے، جسٹس وہ ہے، وکیل وہ ہے، قاضی وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے قول و فعل کے درمیان تضاد کو پیش نہ کرے۔ وہ اپنی ذات پر جس چیز کو امپلیمنٹ کر رہا ہے اسی نظر سے وہ دوسروں کو بھی دیکھے، اور جس نظر سے وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے اسی نظر سے وہ اپنے آپ کو بھی دیکھے۔ سب سے پہلا جو جسٹس ہے، جو سب سے پہلا انصاف ہے، وہ روئے زمین پر حابیل اور قابیل کے درمیان کیا گیا۔ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، تمام جوڑا جوڑا اما حوا سے اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو بڑھانے کی خاطر پیدا کرتے تھے، اور پھر نظام کائنات میں توالد و تناسل کے اس سلسلے کو بڑھانے کی خاطر کراس ملٹیپلیکیشن، ملٹی ضرب چلیپائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو بندے یہاں کھڑے ہیں تو دو یہاں، تو دو کا ایک اس سے کراس، اس کا اس سے کراس، کیونکہ اللہ نے پیدا ہونے میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا کی۔ پھر دوسری دفعہ جب اما حوا سے اولاد ہوئی تو پھر ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی۔ یوں ہی یہ سلسلہ تیزی سے چلتا ہوا اور تیزی سے بود و باش کرتا ہوا اور لمبی لمبی عمریں پاتا ہوا ایک بہت بڑے قبیلے کو اس نے آنن فانن زمین پر پھیلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے ایمان والو، سورہ حجرات ایک بہترین انصاف، عدل اور مساوات پر معاشرتی زندگی کا ایک ایسا خوبصورت پھول ہے کہ جس کو پڑھنے والا اپنی ذاتی زندگی سے لے کر اپنی ازدواجی زندگی میں داخل ہوتے ہوئے، اپنے معاشرتی زندگی میں اپنے پڑوسیوں سے لے کر عالمی سطح پر زندگی گزارتے ہوئے ان اصولوں کو اگر پڑھ لے جو سورہ حجرات کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت الفاظ اللہ کی وحی کے ہم تک پہنچائے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے درمیان قبیلے بنائے، ہم نے تمہارے درمیان ذات پات کے اعتبار سے ہم نے نسلیں پیدا کی۔ اے انسانوں، یا ایمان والے کہہ کر نہیں پکارا گیا، انسان کہہ کر پکارا گیا کہ معاشرتی زندگی کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں، بحیثیت مجموع تمام انسانوں سے ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے، یعنی میل اور فیمیل، مذکر و مؤنث کے تمام جوڑوں سے، پھر ان کو آپس میں کراس ملٹیپل کرتے ہوئے ہم نے آپس میں رشتے طے کیے، حابیل کی بہن کا قابیل سے، اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کو حابیل کے ساتھ نکاح ازدواج میں جوڑا۔ یوں ہی نسل انسانی کو ہم نے آگے بڑھایا، مگر حابیل کی بہن اور قابیل کی بہن کا جو کراس ملٹیپل تھا قابیل کو قبول نہ ہوا۔ سب سے پہلی ناانصافی قابیل نے کی اور وہ زن عورت پر ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں میں سب سے پہلے عورت کا کردار ہے۔ اور آج بھی اگر آپ اپنی زندگی میں غور کریں تو انسانی زندگی میں زیادہ تر جو عدل و انصاف سے عاری اگر کوئی جنس ہے تو وہ عورت ہے، کہ جس کو ہر لحاظ سے، دینی حمیت کے اعتبار سے، حیا اور لباس کے اعتبار سے، اور مال اور اموال کے اعتبار سے، جائیداد اور وراثت کے اعتبار سے
بیٹی اور بہن اور بیوی کے اعتبار سے کس قدر ظلم کا شکار کیا جاتا ہے، اور اسی پر پھر کس قدر ظلم کو بڑھایا جاتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بڑا ہی سنہری حروف سے لکھا جانے والا قول ہے کہ دنیا میں کائنات کے اندر نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس بادشاہ کے ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا ہے وہ اللہ کا امر ہوتا ہے، اور جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، وہ فاسق بھی رہے، کافر بھی رہے، نہایت ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ انصاف کو نہیں چھوڑتا، اگر وہ عدل کو نہیں چھوڑتا تو اس کی حکومت کو اللہ دوام بخشتے ہیں۔ اگر وہ ظلم کرتا ہے تو پھر کافر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظالم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ ظالم کے معنی کیا ہے کہ انصاف کے ان تقاضوں کو وہ اپنی رعایا میں پورا نہ کر سکے، اور حال یہ ہو کہ اس کے قانون اپنی ذات کی خاطر اور ہوں، امیروں کے لیے اور ہوں، غریبوں کے لیے اور ہوں، معاملات کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے اور ہوں، اور سلطنت میں اراکین اور وزراء اور مشیروں کے اعتبار سے اور ہوں۔ اگر کوئی چھوٹا چوری کرے تو اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، اور اس کی وکالت اور وکیل کے لیے کوئی اس کے پاس مقدمے کے کوئی پیسے بھی نہ ہوں، اور وہ دیوانی مقدموں میں پھنس کے برباد ہو جائے، اس کی نسلیں ختم ہو جائیں، اور ایک امیر، ایک دنیا دار، ایک بیوروکریٹ، ایک متکبر اور ظلم کو برپا کرنے والا، قانون کو ہاتھ میں لینے والا، اسلام کی دھجیاں اڑانے والا، شرعی قوانین کا مذاق اڑانے والا، وہ دن دناتے ہوئے پھرے، بڑے بڑے محلات بنائے، بیرون ملک پراپرٹیاں خریدے، ملکی املاک کو اپنی ذاتی املاک سمجھے، اور اس کو نہ صرف یہاں تک بلکہ قانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی کا انصاف اور اپنی مرضی کا عدل وہ اپنے ہی انداز سے پیش کرتے ہوئے امت کی آنکھوں میں دھول جھونکے۔ ایسے لوگ آج اس دور میں موجود ہیں اور ہر شخص ان کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ناانصاف اور عدم مساوات کا شکار ان لوگوں کو عقل سلیم نصیب فرمائے، اور امت کے اندر مساوات، برابری کی بنیاد پر غریب امیر کو ایک کٹہرے میں۔ آج یہ واقعات اور یہ اسلام کے سنہری اصول آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے کسی شخص کو یہ بات ذہن میں پہلے سے نکال دینی چاہیے کہ یہاں اشارہ کسی بڑوں کی طرف ہے یا کسی چھوٹے کی طرف ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو صاف کر کے اور نہایت ہی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے سننے کا تحمل بھی ہو، اور ان لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کا کردار بھی ہو، تب جا کر جسٹس کے یہ دن، انٹرنیشنل ڈے، جسٹس ڈے، تب منانے کے ہم حقدار ہیں کہ جب ہم عملی شکل میں ان کو اپنے گھر سے، اپنے 6 فٹ کے بدن سے لے کر عالمی سطح پر اس کو نفاذ کے لیے پیش کر سکیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے جو سورہ حجرات کی آیات، قرآن پاک کی آیت کریمہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، ہم نے سے شعبے بنائے، ہم نے یہ قبیلے بنائے، صرف اس لیے بنائے لتعارفوا، تاکہ ہم ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں۔ بس اس پہچان سے بڑھ کر کوئی امتیاز کسی شان میں، کسی ذات میں نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے نزدیک اور ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے، جو عزت کا ترازو ہے، جو عزت کا پیمانہ ہے، عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، جس کو مرنے کی فکر ہو، جسے اس ڈے جسٹس دن کے، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ، اس دن کی فکر ہو،
کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کسی کی وکالت کے لیے کسی وکیل کو لانے کی اجازت نہیں دے گا، کوئی شخص کوئی وکیل نہیں لا سکے گا۔ یوم لا یؤخذ فدیۃ، اس دن کوئی فدیہ نہیں دیا جا سکے گا، کوئی ادلا بدلہ ایک دوسرے کو نہیں چکایا جا سکے گا، سوائے یہ کہ اس دن اگر وکالت ہوگی تو اسی ہی انسان کے اپنے جسم کے ان اعضاء سے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور یہی زبان جو بولنے والی ہے اس کی بولتی بند کر دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی، اور یہ ہاتھ جو نہ بولنے والے ہیں یہ بغل کا کام کرتے ہوئے بولیں گے، یہ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی انصاف کا وہ دن، مالک یوم الدین، یوم الدین، دین کے دن، یعنی اس دن جس دن فیصلے چکائے جائیں گے، مثقال ذرۃ خیرا یرہ مثقال ذرۃ شر یرہ، ذرے ذرے نیکی کو بھی چکایا جائے گا اور اس کو بھی اس کی جزا دی جائے گی، ذرہ ذرہ برائی کو بھی چکایا جائے گا، اس کی بھی سزا چکائی جائے گی۔ اس دن بڑی حسرت اور یاس و حرمان ان لوگوں کے لیے ہوگا جو لوگ دنیا کے اندر مال حق کو ہڑپ کر جاتے تھے، یتیموں کے مالوں پر قبضہ کرتے تھے، بیواؤں اور مسکینوں کو محروم کرتے تھے، بیٹیوں بیٹوں کے درمیان امتیاز رکھتے تھے، بیٹیوں کو جائیداد سے اور مال سے محروم کرتے تھے، یہاں تک کہ ناحق طور پر ان پراپرٹیوں پر قبضہ کرتے تھے جن کا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی حق مالیت نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزالو، حضور کی زبان اقدس سے یہ حدیث ہے، لا تزالو قدم ابن آدم علیہ السلام کی اولاد کے ہر فرد سے اس دن لا تزول قدم ابن آدم، یہ زمین قدموں کو پکڑ لے گی، حالانکہ ایک آواز ہوگی، اس آواز کی طرف ہر شخص ہانکا جائے گا، ہر شخص بھاگا جائے گا، ہر شخص دوڑا جائے گا، مگر وہ شخص نہیں دوڑ سکے گا، وہ شخص نہیں چل سکے گا، وہ شخص وہیں جام ہو جائے گا، اس کے قدموں کو زمین پکڑ لے گی، حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 سوال پورے نہ کیے جائیں۔ جب تک وہ اپنے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا یہ زمین اس کو آگے چلنے کی طاقت نہیں دے گی، یہاں تک کہ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 40 سال زندگی گزار کے آئے، کس کی مان کے آئے اور کس کی مخالفت کر کے آئے، شیطان کی مان کے آئے یا رحمان کی مان کے آئے۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کی 14 سال عمر سے لے کر آخر تک جو ہم نے شباب 50-60 سال تک دیا تھا، اس شباب کے دور میں بے حیائی کے نقشوں کو فروغ دیا، گھروں کے اندر بے حیائی کو عروج دیا، اور اپنی محفلوں میں، شادیوں میں، محلات میں علل اعلان اللہ اور اس کے رسول کے حیا کے بنائے ہوئے نظام کی دھجیاں اڑائیں، یا اللہ کے دین کو محفوظ کرتے ہوئے آگے پہنچایا۔ ان شبابہ فیما ابلا، اس شباب میں، اس جوانی میں کہیں آپ اللہ کو بھول تو نہیں گئے تھے؟ وہ پوچھ ہوگی زمین اس وقت تک نہیں چھوڑے گی۔ ان شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسب، مال کیسے اکٹھا کیا، وعن مالہ فیما انفقہ، اور اپنے مال کو حاصل کرنے کے بعد اگر حلال طریقے سے بھی حاصل کیا تھا، کہیں اس کو حرام پر خرچ تو نہیں کیا، کہیں سود کی کمائی سے تو حاصل نہیں کیا، اگر حلال کی کمائی تھی تو کہیں اس کو بے حیائی کے کاموں پر تو خرچ نہیں کیا، فضول خرچی پر اس پیسے کو خرچ تو نہیں کیا، کہیں یہ مال جو اللہ کے 2 ٹکے دیے ہوئے تمہارے پاس تھے اس وقت تکبر میں آ کر تم نے اپنی مرضی سے استعمال کیا یا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق استعمال کیا۔ وعن مالہ فیما انفق وعن علمہ ماذا عمل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہم نے تمہیں علم دین کا دیا، علماء کو دیا، فقہا کو دیا، عوام کو دیا، حکمرانوں کو دیا، بتانے والے آئے، مبلغین آئے، علماء آئے، ہر جمعے میں گیدرنگ، ایک اجتماع، ایک اسٹیج بنایا بغیر محنت کے حاصل ہو جانے والا، جس میں کوئی اشتہار، کوئی پیسہ، کچھ خرچ نہ ہوا،
اور اس میں مولویوں، تبلیغیوں، مبلغین اور پیروں، فقیروں اپنے پیٹ کی پوجا کی یا اللہ کی صحیح پرستش کا حق ادا کیا، امت کو راستہ دکھایا یا امت کو راستے سے بھٹکایا، سب سے بڑی لگام جہنم کی اس عالم کو دی جائے گی جو حق بات کو چھپاتا ہوگا، لیت و لال کا شکار ہوگا، اور جس کی نظریں صرف اور صرف دنیا کی اغراض پر ہوں گی۔ یہ دن چند دن، ایک دن ختم ہو جائیں گے، مگر آنے والے دن پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یا جنت کی زندگی کے دن ہوں گے یا جہنم کی زندگی کے دن ہوں گے۔ اللہم احفظنا عن بلاء الدنیا والآخرہ، اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، پوری امت محمد کو بھی، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر فرد کو بھی، اے اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بلا مصیبت اور ہر پریشانی اور فکر اور تکلیف اور ضلالت اور گمراہی سے ہم سب کو بچا لے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے بڑھ کر کسی کی عدالت نہیں، آپ کے دین عدالت سے بڑھ کر کوئی بڑا دین کسی کا عدالت والا نہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے۔ مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے آپ کو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتے تھے کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، کیونکہ میرے محبوب پر اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے وحی آتی تھی۔ حضور کا کوئی عمل اللہ کی وحی سے الگ نہیں تھا۔ اس ذوالخویسرہ شخص نے جب دیکھا، جو پگڑی سر پہ باندھے ہوتا ہے، اس کا محراب بھی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح اور عصا بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، اور اس کے کپڑے یعنی اس کے پائجامہ، اس کا تہبند ٹخنوں سے اوپر بھی ہے، پورا متبع شریعت محسوس ہوتا ہے، رنگ سے نورانیت اور ایک سچا مسلمان نظر آتا ہے۔ اور آ کر جب رسول اللہ کی اس عدالت میں مال غنیمت کی تقسیم کو دیکھتا ہے تو کچھ دل کے اندر اس کی ایک شک پیدا ہوتا ہے اور رہا نہیں جاتا۔ وہ بدبخت اس وقت یہ کہہ دیتا ہے، یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا، حضور کے زمانے کی، حضور کی صحابہ کی مجلس میں آنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے عدل کیجیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مصروف عمل تھے، جب یہ الفاظ کان تک پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ روک دیتے ہیں اور اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں، کیا مجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر عدل کرنے والا کوئی ہے؟ کیا مجھ سے بڑھ کر روئے زمین پر عدل کرنے والا کوئی ہے؟ خالد بن ولید کو طیش آتا ہے، تلوار نیام سے نکال کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، گستاخ کی سزا سر تن سے جدا، کہہ دو گستاخ کی سزا، کہہ دو گستاخ کی سزا سر تن سے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ محبت کا دم ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں تو روز قیامت میرے محبوب کی شفاعت کے مستحق نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ درجہ ہے ادنا جس پر ہم جی رہے ہیں۔ تو آج خالد بن ولید طیش میں آئے، خالد بن ولید نے تلوار نکالی، وہ اسی وقت آگے بڑھا، مسجد نبوی کی طرف آیا۔ حضور مسجد نبوی کے صحن میں تھے، وہ مسجد نبوی کی یعنی سجدہ گاہ کی طرف آیا تو حضور نے فرمایا، دیکھتے نہیں، عدل دیکھو میرے محبوب کا۔ حالانکہ حضور کو کہہ رہا ہے عدل کرو، اور حضور اس کے بدلے میں اس کو کہہ رہے ہیں مجھ سے بڑا عادل کون؟ اور یہاں تک کہ خالد بن ولید تلوار نکال کے فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور کہتے ہیں، خبردار، دیکھو وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، وہ دیکھو نماز کی طرف جا رہا ہے۔ اہل قبلہ یعنی میری شریعت میں اس کا قتل حرام ہے، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تم پر سب پر ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کے مال پر حملہ کرے، اس کی جان پہ حملہ کرے، اس کی عزت پہ حملہ کرے۔ تم میں سے ہر شخص آزاد ہے، تم میں سے ہر شخص اپنا اللہ کی طرف سے معمون ہے۔ اس نے
مسجد کا رخ کیا، حضور نے اس کو قتل کرنے سے روک دیا۔ لیکن جاتے ہوئے مجلس نبوی میں یہ اصول شریعت بتا رہا ہوں، آداب مجلس نبوی بتا رہا ہوں۔ جو ادب رسول اللہ کا آپ کے زمانے میں تھا، وہ ادب آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کا ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے رسول اللہ کے زمانے میں بنفس نفیس آپ کی مجلس میں آتا تھا، آنے کا سلام کرتا تھا، پھر جانے کے وقت بھی سلام کر کے اجازت لے کے جاتا تھا، آج بھی علماء، فقہا، صلحاء، صوفیاء، اولیاء کرام کا یہ وتیرہ ہے کہ جب رسول اللہ کے روضہ اقدس پہ جا کر درود السلام پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نوروں کے، اللہ کے نوروں میں سب سے بڑے نور ہیں، اور آپ پر سلام کرنے والے کا یہ حق ہے کہ جب معاجہ شریف پر یا زندگی میں آپ پر آ کے سلام پڑھتا ہے تو پھر جانے کے وقت پھر سلام کر کے اجازت بھی چاہے۔ وہ شخص آ کر سلام تو آ کے کرتا ہے، مسجد نبوی میں تحیت المسجد تو ادا کر رہا ہے، اسے یہ معلوم تو ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ محبوب کی سنت سے، محبوب کی محبت جو ہے وہ اعمال میں عبادات سے بھی افضل ہے۔ وہ جاتے وقت حضور کو سلام نہیں کرتا اور بغیر سلام کی اجازت لیے بغیر چلا جاتا ہے۔ جو ہی وہ جانے لگتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ، صحابہ کو مطلع کر دو، یہ آپ کی امت کا پہلا خارجی ہے، یہ آپ کی امت کا پہلا خارجی ہے جس کا نام ذوالخویسرہ ہے، جس کا نام ذوالخویسرہ ہے۔ یہ ظاہراً تو آپ کو بڑا متبع شریعت نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اسلام اور دین سے ایسے نکل چکا ہے جیسے کوئی شخص نشانہ باز اگر نشانہ مارتے ہوئے جب اس کا نشانہ چوک جائے اس شکار سے، تو جیسے وہ شکار سے نشانہ چوک جاتا ہے، یہ بھی اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے مرکز تک پہنچنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ یہ آپ کی امت کا پہلا خارجی ہے، اور یہ پہلا شخص ہے کہ جس کی اولاد آپ کی آل کو شہید کرے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ عدالت کا پہلا ایک نظام، عدالت کا پہلا فیصلہ ان خارجیوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا، الحکم للہ، العدل للہ، وہ یہی کہتے تھے، مگر ان کی عدالت، ان کا حکم، ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف تھا۔ اس لیے اپنی بنائی ہوئی عدالت، اپنا بنایا ہوا قانون، اپنا بنایا ہوا فیصلہ اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک کہ محبوب کریم محمد مصطفیٰ کی عدالت سے پاس نہ ہو، جب تک کہ شریعت محمدیہ سے وہ عدالت کا فیصلہ پاس نہ ہو۔ تمام عدالتیں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے قدم کے نیچے ہیں۔ جتنی عدالتیں ہیں، قانون ہیں، وہ اس وقت تک قابل احترام ہیں جب تک کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے قانون کے مطابق ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عدالت سے اور حکم سے اور انصاف سے اور عدالت سے اگر اپنے آپ کو ماورا سمجھا تو ایسے شخص کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ وہ دنیا میں پریشانی کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی پریشانی کا شکار ہوگا۔ یہ واقعات صرف اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ عدالت میں، جہاں عدالت کی فیصلے اسلام میں مشہور و معروف ہیں، ان میں بہت سے ایسے فیصلے ہیں کہ جن کو پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی ایک امتیازی شان امت تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اپنے گھر سے، اپنے وجود سے، اپنی ذات سے جب تک انصاف نہیں کریں گے، اس وقت تک انصاف کا نعرہ اور انصاف کا دائرہ خالی خولی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سب سے پہلے اپنے وجود میں انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنی آنکھوں کی خیانت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، ہم اپنے کانوں کی خیانت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، ہم اپنے ہاتھوں سے
المسلم من سلم المسلم من لسانی و یدی، ہر شخص تم میں سے عادل ہے، ہر شخص تم میں سے مسئول ہے، ہر شخص تم میں سے رائی ہے، اور ہر شخص اپنا امتحان اور اپنا موازنہ اور اپنا محاسبہ جمعے کے دن ضرور کر لیا کرے کہ کہیں ہفتے بھر میں کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کی، کسی کے حق کو زائل تو نہیں کیا، کسی کے حق میں غلط بات تو نہیں کی، کسی کے دل کو دکھایا تو نہیں، کسی کے مال کی ایک کثیری اور ایک ڈھیلا ناحق طور پر تو حاصل نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے تو صرف توبہ سے معافی نہیں، کیونکہ عدالت حقوق العباد کا نام ہے، اور حقوق العباد میں جب تک اس بندے سے تلافی یا اس بندے سے معافی حاصل نہیں کرو گے، روز قیامت اس شخص کی نمازیں، اس شخص کے روزے، اس شخص کی تہجدیں، اس شخص کی عمرے، اس شخص کے طواف، اس شخص کا ذکر، اس شخص کا درود و سلام، سارا کا سارا ایک طرف، اور اللہ فرمائے گا جب تک اس بندے کا حق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس بندے کو جنت میں داخل ہونے کی نماز روزے کی وجہ سے اجازت نہ دی جائے گی۔ کتنی بڑی حسرت ہوگی، کتنا بڑا افسوس ہوگا، کتنی بڑی اس وقت ندامت ہوگی اگر خدا نخواستہ ہم نے چند ٹکوں کی خاطر، چند دنیاوی مفاد کی خاطر ہم نے کسی بیٹی کا، ہم نے اپنی بہنوں کا، ہم نے اپنی بیویوں اور بچوں کا، یا ہم نے اپنے پڑوسیوں کا، یا ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کا اگر خدا نخواستہ حق سلب کر رکھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو ابھی جان باقی ہے، ابھی امان باقی ہے۔ اپنی زبان سے اللہ کو گواہ کر لو اور ان تک اپنے حق کو دینے کی پوری فیصلے کے ساتھ اپنا ہاتھ سے لکھا ہوا وصیت نامہ کم سے کم تیار کر کے رکھ جاؤ کہ میری جائیداد میں اس وقت تک جائیداد تقسیم نہ ہو جب تک کہ فلاں مخروض کا قرض نہیں دو گے، فلاں کا حق نہیں دو گے، فلاں بیوی کا مہر نہیں دو گے، فلاں کی جو میرے اوپر ذمہ داری ہے پوری نہیں کرو گے، فلاں سے عہد اور معاہدہ جو وعدہ کیا ہے پورا نہیں کرو گے، اس وقت تک میراث میں تقسیم مال کا حق کسی کو حاصل نہیں، کیونکہ اصل مالک ہمارے اور آپ کے مالوں کے کون ہیں؟ اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات میں ایک واقعہ ایسا پیش کروں گا جو کہ آج کے دور حال میں اس وقت کی جو بعض مبلغین کی طرف سے یا بعض ہمارے ایسے مواعظین ہیں جو ایسے واقعات پیش کر دیتے ہیں جن کی کوئی سند بھی نہیں ہوتی، اور اس سند کے بغیر اس واقعے کو اتنا مشہور کر دیا جاتا ہے کہ جس میں عدالت صحابہ پر یا صداقت صحابہ پر یا سخاوت صحابہ پر یا پھر اس لحاظ سے حیاء صحابہ پر کوئی آنچ آتی ہو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت مطہرہ کے نفاذ کا ذریعہ صحابہ کو بنایا ہے، تو صحابہ کرام کی ذات اقدس کو کسی قسم کی طعن و شنی اور کسی قسم کی الزام یا کسی قسم کے ایسے الفاظ کا شکار کہ جس سے اسلام اور دین پر قطغن آتی ہو سراسر حرام ہے اور کفر ہے، ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہر ایک نے کہا کہ مجھے نیکی کس طریقے سے پسند ہے، سب نے اپنی اپنی نیکی کا اظہار کیا۔ حضور نے پوچھا تو سیدنا صدیق نے کہا مجھے سچ بولنا پسند ہے کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں جھوٹ نہ بولوں، میں حق بات کہوں، سچی بات کہوں۔ سیدنا عمر فاروق سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ عدالت میں سب سے پہلی عدالت میں اگر میرا بیٹا بھی عدالت کا شکار ہو، میری بیوی بھی عدالت کی شکار ہو اور میرے فیصلے سے ان کو نقصان ہو تو اس نقصان کی پرواہ کیے بغیر میں اس فیصلے کو امت تک پہنچاؤں۔ اور عثمان نے کہا مجھے سخاوت پسند ہے، اور سخاوت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہر اس غریب تک جو قسم پرسی کی حالت میں ہے اس تک اپنے مال کو پیش کروں تاکہ وہ قسم پرسی کی حالت سے آسودگی کی زندگی گزار سکے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے شجاعت پسند ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میں اس غریب اور مسکین کے حق میں جا کر اپنی جان کی بازی لگا دوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ایک مشہور واقعہ
جس میں ابو شہمہ ان کے بیٹے کا نام ہے، ابو شہمہ۔ یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ بڑے دھڑلے سے اس واقعے کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں عدالت عمر کو نہیں دیکھا جاتا، صداقت صدیق کو نہیں دیکھا جاتا، سخاوت عثمان کو نہیں دیکھا جاتا، شجاعت علی حیدر کرار کو نہیں دیکھا جاتا، اور سنے سنائے واقعات کو امت میں ایسے پیش کیا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ ان پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ابو شہمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے بھائی ہیں، اور ان کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی عدالت کو ان پر ایسے نافذ کیا کہ کوڑوں کی سزا دی، اور زنا کی سزا دی، شراب کی سزا دی۔ یہ واقعہ جس کتاب میں بھی ہے وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ کسی مورخ کی کتاب ہو سکتی ہے، اور مورخ کا پیش کیا ہوا واقعہ تاریخی روایت کا حصہ ہوتا ہے، اور تاریخ بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث اور تاریخ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حدیث جھٹلائی نہیں جا سکتی، تاریخ جھٹلائی بھی جا سکتی ہے۔ تاریخ لکھنے میں اس کے اندر مبالغہ آرائی بھی ہو سکتی ہے، تاریخ کو پیش کرتے کرتے اس کے واقعے کی انحراف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی ایک واقعہ بھی مشہور ہے، حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ابو شہمہ جو کہ مصر میں رہتے تھے، اور اس وقت عمرو بن عاص وہاں کے گورنر تھے، جب ایک دن عمرو بن عاص ابو شہمہ سے جا کے ملتے ہیں، اور ابو شہمہ کی منہ سے بو آتی ہے۔ نبیذ تمر آج بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گرمیوں کے موسم میں کھجوروں کو پانی میں بھگو کر بغیر ڈھانکے کے، بغیر بند کیے کے کھلے ہوئے برتن میں اگر کھجوروں کو یا کشمش کھجوروں کو انگوروں کو یا پھر کوئی ایسی چیز جیسے انجیر وغیرہ ہے، اس کو پانی میں بھگو کر گرمیوں کے موسم میں صبح سویرے اس کا پانی بھی پیا جائے اور اس کا وہ آلتا بھی کھایا جائے، تو جسم میں بہت سی اس کی بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں گرمی کا علاج ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں جگر اور مثانے کی گرمی کا علاج ہے۔ تو مختصر نبیذ تمر انہوں نے بنائی تھی، صبح کے وقت انہوں نے پی، لیکن نبیذ تمر کو زیادہ دیر بند رکھنے سے اس کے اندر ایک نشے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نبیذ جس کو ہم نبیذ کہتے ہیں، جیسے سرکہ ہے، اگر سرکہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ بنایا جاتا ہے، اگر اس ٹیمپریچر پہ اگر وہ شراب بھی ہو سکتا ہے، وہ سرکہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اہل طب حضرات زیادہ جانتے ہیں۔ تو جس چیز میں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر مسکر نشاور وہ شراب ہے۔ حضور نے فرمایا شراب کا اطلاق انگور پر کلی طور پہ ہوتا ہے۔ یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص شراب انگور کی پیتا ہے تو اس کے اوپر حد شرب خمر ہے۔ حد شرب خمر 80 درے ہیں، اور 80 درے ایسے نہیں کہ اس کے جسم کو تکلیف ہو یا اس کا جسم مجروح ہو یا اس کا جسم زخمی ہو، بلکہ صرف توہین مقصود ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ شخص پھر دوبارہ یہ شراب نہ پیے، تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو انگور کی شراب چاہے وہ نشہ آور ہے یا نشہ آور نہیں ہے، اگر وہ شراب ہے اور اس کو پینے والے نے پی لیا اور اس کی عقل معوف ہو گئی، ایسی حالت میں اس پر 80 درے شرب حد خمر کے لگائے جائیں گے، جیسے حد قذف میں 80 درے لگائے جاتے ہیں۔ کوئی پاک دامنہ عورت پر اگر کوئی الزام لگائے اور وہ الزام ثابت نہ کر سکے تو اس پر عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک پاک دامنہ عورت پر اس کو داغ کرنے کی اس نے کوشش کی، 4 گواہ ایسے نہیں لا سکا جو سرما دانی میں سلائی کو سرما دانی کے اندر دیکھتے ہوئے وہ 4 گواہ جب تک واضح نہ ہوں، الحدود تندری من الشبہات، اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے۔ اسلامی صدائیں ظالمانہ نہیں ہیں، اسلامی صدائیں حاکمانہ ضرور ہیں، حافظانہ ضرور ہیں، اس لیے اس کی قواعد و شرائط بھی سخت ہیں۔ ایسے نہیں کہ جس پر الزام آ جائے اس کو رجم کر دو، پتھروں کی سزا اس پر جاری کر دو، یا اس کو اوپر اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مار دو، اگر وہ حد قذف ہے تو اس کو 80 درے مار دو، اگر وہ حد شرب خمر ہے، شراب پی ہوئی ہے تو اس کو 80 درے مار دو۔ نہیں، اس کی شرائط ہیں، منہ سے بو آ رہی ہے، عقل معوف ہے، اور شراب کس کی ہے؟
انگوروں کی ہے یا کسی اور کی ہے، اگر انگور کی شراب ہے تو اس پہ حد خمر ہے، یعنی 80 درے ہیں۔ اگر دوسرے پھلوں کی کوئی شراب بنا کر پیتا ہے تو اس پر تعزیر ہے، حد نہیں۔ تعزیر جو ہوتی ہے یہ وہ سزا ہے جو حد سے کم ہوتی ہے۔ حد اپنی سزا کے اعتبار سے معاف نہیں ہو سکتی، اور حدود اللہ میں کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ قاضی کی عدالت میں فیصلے کے بعد اس کی سزا کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تعزیر میں قاضی کو اختیار ہوتا ہے، وہ کم بھی دے سکتا ہے، زیادہ بھی دے سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یہ فرق ہے حد اور تعزیر کے اندر۔ تو حضرت ابو شہمہ نے تبیر تبر پی لی تھی، جو ان کی اپنے ارادے سے نہیں تھی، اس میں شائبہ آ گیا تھا۔ جب عمر بن عاص نے ان سے ان کی حالت کو دیکھ کر ان کی اس بو کو سونگا تو انہوں نے کہا کہ آپ سے زیادتی ہو گئی ہے، اور اسلامی عدالت کا یہ فیصلہ ہے، چاہے امیر مملکت کا بیٹا ہے یعنی امیر المومنین کا بیٹا ہے یا کسی عام فقیر کا بیٹا ہے، عدالت میں سب برابر ہیں۔ فلہذا تعزیراً یہاں حد شراب خمر ان پر قائم نہیں کی گئی، کیونکہ انہوں نے نبیذ تمر پی تھی، اور نبیذ تمر کا پینا جائز ہے، وہ بغیر نشے کی ہوتی ہے اور وہ صحت کے لیے مفید ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر نشہ آ چکا تھا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان پر کوڑوں کی سزا مقرر کی، 2 یا 4 کوڑے مارے۔ جب 2 یا 4 کوڑے ان کو تعزیراً مارے گئے تو اس کے بعد یہ اطلاع جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس حد کا اطلاق عوام الناس میں ہے، کیونکہ کچھ سزائیں ایسی ہیں جن کو کال کوٹری میں پھانسی کی سزا دے کر پورا نہیں کیا جا سکتا، جہاں عالمی سطح پر جہاں علی اعلان کوئی حد نافذ ہونی ہوتی ہے، اس میں پوری امت کے سامنے اس حد کو نفاذاً پورا کرنا ہوتا ہے، تاکہ اس حد کے نفاذ کے بعد پوری امت اس سے خبردار رہے کہ جو حشر اس کا ہو سکتا ہے وہ حشر میرا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ فیصلہ تب ہوگا۔ اسی پر فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے پھر لوگوں کے سامنے چند کوڑوں کی ان کو سزا دی، کوئی ان سے وفات نہیں ہوئی، کوئی وہ زنا کی حد نہیں تھی، کوئی ان کی یہ سزا کوئی شرعی تقاضوں کے عین مطابق وہ سزا حد خمر نہیں تھی، جس کو بعض لوگوں نے مختلف صورتوں میں امت تک پہنچا کر ایک بے چینی کا ذریعہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ بات واضح ہے درایت اور روایت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ ابو شہمہ شادی شدہ تھے، اگر وہ زنا کی، ان پر شراب کی، اگر ان پر خمرے یعنی شرب خمر کی، یا پھر ان پر اگر غیر شادی شدہ ہونے کی اگر سزا مقرر ہوتی تو پھر یہ کہنا کہ 80 درے لگانے کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی، پھر اس کے بعد بھی عمر نے اپنی عدالت قائم کی اور باقی 20 درے بھی مارے، یہ روایت بالکل کسی روایت سے ثابت نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں، کوئی اس کے اندر درایتاً صداقت نہیں، بلکہ یہ واقعہ جو میں نے پہلے بیان کر دیا ہے اتنا ہی تھا جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ابو شہمہ شادی شدہ تھے، اگر وہ زنا کے مرتکب ہوتے تو ان کو 100 دروں کی سزا نہیں رجم کی سزا ملتی، لیکن یہ سب کچھ عدالت عمر میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اگر ہلکی بھی حد بھی اگر نافذ کرنی تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ابو شہمہ پر وہ نافذ کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ اس عدالت میں، عدالت عمر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سامنے ہوں گے، کسی کے فیصلے کو، کسی کے بڑے اور چھوٹے ہونے کو، کسی کے امیر غریب ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جب تک ہماری عدالتوں میں اس چیزوں کے یعنی امتیاز کے بغیر جب فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک کے اندر امن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں عدالت عمر اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔